ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، لیکن ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس لیے کہ تم درس دیتے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ علماء اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں اور اپنا گڑھا ہوا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جرم صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی وہ تحریف کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کلام میں بھی تحریف کرتے تھے۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں یا لائق نہیں۔ آدمی بشر کے معنی آتے ہیں آدمی، اس سے مراد اگر عام انسان ہے یا علماء ہیں تو مراد یہ ہوگا کہ کسی بھی بشر کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ یہ کام کرے، اور اگر مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کسی بھی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نبوت اور کتاب اور حکمت دے دی گئی ہو اور پھر وہ یہ کہے لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم معصیت اور گناہ سے ایسے ہی پاک ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شریک سے پاک ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی شریک ٹھہرانا ممکن نہیں اور ناممکن ہے، اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے بھی گناہ ناممکن ہے، کیونکہ گناہ وہاں ہوتے ہیں جہاں شیطان کا داؤ چلتا ہے، اور شیطان کا داؤ چلتا ہے نفس امارہ پر، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو نفس ہیں وہ نفس امارہ نہیں ہے بلکہ وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا نفس نفس مطمئنہ ہے، اور خود شیطان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس کا داؤ نہیں چل پائے گا۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نے کہا ہے نا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا
الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں۔ تو نبی سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر بشر سے مراد آدمی ہے تو مطلب یہ ہوگا کسی بشر کے لیے کہ لائق ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی بات کرے، اور پھر جو ہے اگر نبی مراد ہے تو کسی نبی کے شان کے لائق نہیں، یا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ بندوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میرے بندے ہو جاؤ۔ یہ چونکہ یہودی حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب مانیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ رب بھی مانتے تھے اور خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہی عقیدہ یہودیوں نے بنا رکھا تھا، اور نجران کے عیسائیوں سے جب مناظرہ ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں، تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی اور وہ بھی خاتم النبیین، تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ تم میرے بندے ہو جاؤ۔ دوسرا، یہودیوں اور عیسائیوں کو نے دیکھا کہ مسلمان اپنے ہر دینی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اذان، نماز اور جنازہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دفن سے لے کے پیدا سے ہونے سے لے کر کے دفن ہونے تک انسان کے لیے جتنی بھی اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ اذان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ نماز میں آدمی جاتا ہے جو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے یہ عبادت، اس میں بھی اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز جنازہ میں بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور حمد، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر جا کر کے میت کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تو ہر جگہ ان لوگوں نے دیکھا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کرتے ہیں اور بغایت تعظیم کرتے ہیں، جیسے آدمی نماز میں ادب کے ساتھ رب کے حضور بیٹھتا ہے تحیات میں، ویسے ادب سے بیٹھے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو اس بات سے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دے رہے ہیں معاذ اللہ کہ وہ ان کو پوجیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں سمجھا، تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں سمجھا، اور تعظیم کو ان لوگوں نے عبادت سمجھ لیا۔ تو آج کل کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بریلوی تو اللہ کے رسول کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، خدا کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، تو وہ بھی جو سبق انہوں نے پڑھا ہے وہ وہیں سے پڑھا ہے، ہاں ان کے استاذ وہی لوگ ہیں، وہی یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اونٹ بفر گیا تھا اور صحابی نے آ کر کے بتایا تو اللہ کے رسول گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا، تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا روئے زمین پر سرکش جناتوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہ مانے وہ سب سے سرکش ہے، اس سے سرکش کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دوسری مخلوقات جیسے جمادات ہیں، جانور ہیں، حیوانات وغیرہ ہیں، یہ اگر کسی مخلوق کا سجدہ کریں تو وہ شرک نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر کے آپ کا سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم بھی آپ کا سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں،
اگر سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، لیکن سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ کے رسول نے تو خود ہی منع کر دیا کہ جو ہے میری عبادت نہیں کرنی ہے، اور سجدہ عبادت صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا رد کرتے ہوئے کہا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یا کسی بھی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، والحکمہ، اور حکمت عطا کرے، والنبوۃ، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، ہاں وہ یہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم درس دیتے ہو، اور کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات واضح کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ولا یأمرکم، اور وہ تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے سکتا، یعنی اس کا یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تم کو یہ حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبی کو اپنا رب بنا لو، وہ اس بات کا بھی حکم نہیں دے گا، چونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عیسائیوں نے رب بنا لیا تھا، اور ان لوگوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہمیں اس بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب مانیں، تو اس لیے عیسائیوں کا، یہودیوں کا بھی رد، عیسائیوں کا بھی رد، اور مشرکین مکہ کا بھی رد۔ تو وہ یہ بھی حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لے۔ دیکھیں ان لوگوں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا، حضرت عیسیٰ پر بھی جھوٹ باندھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف نسبت کر کے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنا رب مانیں۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے؟ یعنی نبی کوئی کفر کا حکم نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ نبی کفر مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک و کفر کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں آیا کرتا ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بندوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، یعنی شرک کا حکم کوئی نبی نہیں دے سکتا ہے، یا کفر کا حکم کوئی نبی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس بات کا حکم دیں گے وہ دین ہی ہوگا، وہ دین ہی ہوگا، وہ کفر نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی نبی کے اوپر، کسی بھی نبی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر عیسائیوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے ان کی عبادت کریں اور ان کو اپنا رب بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ، وہ یہ بھی حکم نہیں دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تو نبی کے اوپر الزام لگا، اور اس الزام کا دفاع کر رہا ہے رب کائنات، اس الزام کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ اگر نبی کے اوپر کوئی الزام لگے گا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ الزام ہے، اور نبی کے اوپر اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے۔
کیونکہ نبی کے اوپر اگر کوئی الزام لگائے گا اور یہ کہے گا کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھ کو اپنا رب بنا لو، تو گویا اس نے یہ اعتراض کیا اللہ نے ایک ایسے آدمی کو نبی بنا دیا جس کو توحید کا مفہوم معلوم ہی نہیں تھا، حکم یہ دینا تھا کہ رب کی عبادت کرو، وہ آ کر کے اپنی عبادت کرا رہا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی نبوت دینے میں، اور اس نے سرکش اور ایک ایسے آدمی کو دیا جو ناسمجھ تھا۔ تو اگر نبی کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک مسلمان بظاہر مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا نہیں، منافق تھا، لیکن بظاہر مسلمان تھا، اور ایک یہودی، دونوں کا مقدمہ آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ میرٹ کی بنیاد پر انبیاء کرام فیصلہ کرتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ تو اس مسلمان نے کہا، جو بظاہر مسلمان تھا، اس نے کہا نہیں، مجھ کو یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، چلو عمر کے پاس۔ عمر جو ہے یہ عادل الاصحاب ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ جو ہے عادل پسند ہے۔ دیکھیں اس نے زبان سے کہہ بھی دیا، لیکن اس کے اس طرز عمل سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا تو بتایا ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ کہا آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا معاملہ یہ کا بھی میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس جو مسلمان تھا اس کو گردن مار دیا۔ اب مدینے میں شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل، اب قصاص لیا جائے۔ یہ منافقوں نے جو ہے یہ شور اٹھایا، قصاص لیا جائے اور ان کے بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اپنی ذات کی قسم رب کائنات نے اٹھائی اور فرمایا فلا وربک، اے میں، اب پھر یہ کہہ کر کے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ میری قسم، تیرے رب کی قسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربوبیت کی نسبت خاص سرور کائنات کی طرف کیا اور کہا محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، ہرگز اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے ہر معاملے میں تجھے فیصل نہ بنائے، تجھے جج بنائے، یعنی فیصلہ سرور کائنات کا چلے گا۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے جو بھی معاملات ہوں اور اختلاف ہو جائے تو فیصلہ تیری بارگاہ میں آئے، اور جو آپ فیصلہ کر دے اے محبوب، جو تم فیصلہ کر دو کہ تم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بارے میں ذرا بھی اپنے دل میں کچھ شائبہ نہ پائیں، یعنی کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول کریں چاہے وہ ان کی خلاف ہی کیوں نہ جائے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اچھی طرح مان نہ لے اس وقت تک جو ہے وہ فیصلہ۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قصاص کی جو ہے آواز اٹھا رہے تھے ان کو چپ کرانے کے لیے آیت کریمہ ہوتی کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ تو نبی کے اوپر اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض، گویا کہ اللہ کا انتخاب اگر جو ہے اس پر اعتراض تو اللہ پر اعتراض، اسی طرح نبی کا جو انتخاب ہو اس انتخاب کے اوپر اعتراض نبی پر اعتراض مانا جائے گا، اور نبی کا انتخاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کچھ رشتہ دار بنائے ہیں، کچھ اصحاب بنائے ہیں میرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمتیں اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کی عظمتوں کے اوپر بھوکیں گے،
تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غردا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ تو اللہ، نبی پر اعتراض، اللہ پر اعتراض، نبی کے انتخاب اور فیصلوں پر اعتراض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض، اور نبی کے انتخاب کے اوپر اعتراض، نبی کے اوپر اعتراض ہوگا، جیسے صحابہ پر اعتراض ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے تو میری وجہ سے ان میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے، یعنی مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کر رہا ہے تو مجھ سے نفرت ہے اس لیے میرے صحابہ سے نفرت کر رہا ہے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہے کہ علماء کے لیے یہ بات سخت ضروری ہے کہ وہ تعلیم و تدریس اور تبلیغ و ہدایت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے پیش نظر رکھیں، دنیا کے لیے دین کا کام نہ کریں۔ اگر دنیا کے لیے وہ دین کا کام کریں گے تو گویا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ علماء کا متقی اور پرہیزگار ہونا بھی لازم ہے جو تبلیغ دین کرے۔ اور ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی، کوئی بھی پیغمبر شرک و کفر کی تعلیم ہرگز نہیں دے سکتا، اس لیے پیغمبران اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم دین ہی ہے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ غلط تعلیم کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف نسبت کرنا، تعلیم غلط ہو، اسلام کے اصول اور ضابطے سے ٹکراتی ہو اور اس کی نسبت نبی کی طرف کر دینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجو، لیکن ان لوگوں نے ایک غلط عقیدہ گڑھ کر کے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور اس آیت کریمہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ پڑھانے والے یعنی علم دین کی تعلیم دینے والے علماء کو چاہیے کہ ربانی عالم بنے، دنیاوی عالم نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو فیضان علم سے سرشار کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔